بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ ہند کی شرائط۔ غزوہ ہند علامات کبریٰ ہے، کیونکہ یہی فاتح فوج ایلیہ یعنی القدس جائیں گی تو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مل جائیں گی۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غزوہ ہند علامات کبریٰ ہے، یعنی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا مگر یہ کہ وہ ایلیہ یعنی القدس میں نصب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ہی رات میں معاملات کو درست کر دے گا۔ البدائیہ والنہائیہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی تکمیل ہونا ابھی باقی ہے۔ غزوہ ہند دراصل آخر الزمان میں بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے میں آغاز ہے۔ جن عالمی جنگوں کے سلسلے کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور کچھ کا ذکر ہم اوپر کر رہے ہیں، غزوہ ہند کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس غزوہ کی تکمیل حضرت امام مہدی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس جنگ کو غزوہ کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں حضرت امام مہدی اور امت کی روحانی رہنمائی فرمائیں گے۔ غزوہ ہند کی بڑی شرط یہ ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق، کہ اس جنگ میں چین بھی شامل ہو جائے گا۔ سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے۔ اس غزوہ کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ تمام عالم کفر متحد ہو جائے گا اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد قیامت تک کسی جنگ کی وہ فضیلت بیان نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الشہداء شہداء بدر ہیں یا شہداء غزوہ ہند ہوں گے۔ جو فوج غزوہ ہند میں لڑے گی اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ غزوہ ہند کی خوشخبریاں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اسی وجہ سے صحابہ اکرام اس غزوہ میں شامل ہونے کی خواہش اور تڑپ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے تاریخ اسلام میں صحابہ اکرام سے لے کر بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں نے ہند کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اس غزوہ کو پا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہند کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا، میں عرب میں سے ہوں مگر عرب مجھ میں سے نہیں، میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ میں ہے۔ حضرت شبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے غزوہ پایا تو میں اپنا نیا مال اور اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی میراث سارا مال بیچ دوں گا اور اس جنگ میں شریک ہوں گا۔ پس جب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور ہم واپس لوٹیں گے تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ جب وہ لشکر شام آئے گا تو اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ میں ضرور اس بات کو حرص کروں گا کہ ان سے قریب ہوں اور ان کو خبر دوں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ جب یہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور پھر فرمایا، دور ہوا دور ہوا۔ ان مضامین میں حوالہ جات، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ جو 1400 برس میں صاحبان امرائے روئے قرآن آئمہ نے لکھا، تحقیق کے بعد، قرآن اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ جو قرآنی آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان میں کوئی شک نہیں، اور احادیث مبارکہ میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا محبوب میری مرضی کے سوا بات بھی نہیں کرتا۔
اس ویڈیو میں ہم نے ان احادیث مبارکہ کو شامل کیا ہے جن کو تعدیل اور جرح کے ماہرین نے تسلیم کیا ہے، اور یہ احادیث متواترہ بھی ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ اپنے راویوں کی کثرت کی بنا پر حد تواتر اور شہرت عام کے درجہ پر پہنچی ہوئی ہیں، اور اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ بھی ہیں، اور تیسرے ائمہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو، جب قرآنی آیات ہوں، احادیث مبارکہ میں وضاحت ہو، عقلی اور نقلی دلائل موجود ہوں، واضح اور روشن فرمان، قطعی اور مسلمہ روایات دلائل موجود ہوں، دلیل بھی قائم ہو، تو پھر کسی کے لیے عذر نہیں رہ جاتا، تمام حجت کے لیے یہ کافی ہے۔ ان احادیث مبارکہ کو صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت، جن میں خلفائے راشدین، امہات المومنین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ اکرام و تابعین نے روایت کیا ہے۔ سلف سے خلف تک جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ حق سے یا روحانیت سے دور پھینک دیے جائیں گے، اور حق سے اندھے بہرے بنا دیے جائیں گے۔ بس اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں حق سے، اپنی رائے اور خواہش کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور حق سے ہی جھگڑتے ہیں۔ سب سے بڑی سزا کسی انسان یا قوم کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی فرد یا قوم فتنوں میں پڑ جائے، جیسا کہ ہمارے زمانے کا نام ہی دور فتن ہے، تو اس کی سوچ اور فکر کی قوت معاف ہو جاتی ہے۔